قرآن کا بنیادی تعارف۔ عربی زبان میں قرآن جو لفظ ہے یہ عربی کے بنیادی لفظ قاف را الف قرأ سے نکلا ہے۔ اس کا بنیادی معنی ہوتا ہے کسی بھی چھوٹی جگہ پر ضروریات کے تمام چیزوں کو جمع کر دینا۔ عربی میں ولیج جسے آپ کہتے ہیں، گاؤں جسے کہتے ہیں، کھیڑا جسے کہتے ہیں، اسے خرا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ام الخرا خرا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے اسے خرا؟ ایسی چھوٹی جگہ جہاں پر وہاں بسنے والوں کے ضرورت کا سارا سامان مل جاتا ہے۔ اللہ نے اسے قرآن پکار کر انسان کو یہ اعلان کیا کہ اے انسان، تیری زندگی کے لیے جو چیزیں تمام ضرورت کی ہیں ان کو میں نے اس کتاب میں سمیٹ دیا ہے۔ تجھے اس سے زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ تیرے تمام ضروریات کی چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ کئی چیزیں جو تو جاننا چاہے گا وہ تیرے لیے ہدایت کے لیے غیر ضروری ہے، تو اپنے آپ کو غیر ضروری پریشانیوں میں ڈال دے گا۔ ایک معنی یہ ہوا۔ دوسرا، اسی قرآن سے اقرا قاری یہ بھی معنی نکلتا ہے نا، پڑھنا۔ اور اگر قراء سے لیں گے تو قرآن کہتے ہیں ایسی چیز جس کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، بار بار پڑھا جاتا ہے۔ اس کتاب کا معجزہ یہ ہے کہ کائنات میں اس سے پہلے اور اس کے بعد انشاءاللہ اس سے زیادہ پڑھی جانے والی کوئی کتاب آج تک نہ نازل ہوئی نہ کبھی آپ کو ملے گی اس سے زیادہ پڑھی جانے والی۔ اور اس کی شان اور معجزہ تو یہ ہے کہ اس کو اتنے کروڑ لوگ پڑھتے ہیں جن کی مادری زبان عربی نہیں ہے اور عربی کا ایک لفظ بھی نہیں سمجھتے، تب بھی پورے عقیدے اور ثواب کے لیے اس کو پڑھتے ہیں۔ ایسا کسی اور کتاب کے ساتھ پوری دنیا میں نہیں ہوتا۔ یہ ایک معجزہ ہے اس قرآن کا۔ تیسرا، کئی بار چونکہ ہم جس دور میں رہتے ہیں اس دور کے اندر جو بھی آپ کے چیزیں ہوتی ہیں ضروریات کی یا آپ کے اپنے لیے ایڈوانس ٹیکنالوجی جسے آپ کہتے ہیں، اس سے ہم متاثر ہو کر کئی پچھلی چیزوں کو بھی اسی انداز میں سوچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے قرآن کے بارے میں آپ سب ایک غلط فہمی کے باہر نکل جائیے کہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب کی شکل میں دی گئی تھی۔ کتاب کی شکل میں تو ملی ہی نہیں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن۔ لیکن قرآن میں جب آپ سورہ فاتحہ کے بعد جو سورہ پڑھتے ہیں سورہ بقرہ، اللہ نے اس میں کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ تو کئی بار عیسائی جو لوگ ہوتے ہیں کرسچن مشنریز، تو ان سے جب ہماری بات چیت وغیرہ ہوتی ہے تو اس میں سے بعض وہ کرسچن ہوتے ہیں جو کہتے ہیں دیکھو تمہارے قرآن میں غلطی ہے۔ غلطی کیا ہے؟ ارے بھائی، تم خود کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب کی شکل میں نہیں ملی، تو پھر ذالک الکتاب لا ریب فیہ اللہ کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو کتاب کی شکل دی نہیں گئی تو کون سی کتاب میں شک نہیں ہے؟ ایک ان کا یہ سوال ہے۔ دوسرا سوال ہوتا ہے ذالک الکتاب کیوں کہا؟ حاضل کتاب کہنا تھا۔ عربی میں حاضا مانے یہ، ذالکا مانے وہ کتاب میں کوئی شک نہیں جبکہ یہ کتاب دی جا رہی ہے۔ تو یہ دو ایک سوالات ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عربی سے وہ ناواقف ہے اور ان کو معلوم ہے کہ ہم بھی عربی نہیں جانتے، تو ہم کو بیوقوف بنا کر عقیدے سے بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عربی زبان میں الکتاب جب کہا جاتا ہے تو عرب لوگ اس کو کانٹیکسٹ کے حساب سے سمجھتے تھے، اس کے مضمون کے حساب سے سمجھتے تھے۔ جیسے میں آپ کو انگلش میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں۔ ایگزامپل ایگزیکٹ اس کی انالوجی نہیں ہے لیکن سمجھنے کے لیے ایسا لینگویجز میں ہوتا ہے۔ انگلش میں آپ READ ریڈ لکھتے ہیں، اس کو آپ ریڈ لکھ کر پریزنٹ ٹینس میں ریڈ کہتے ہیں، پاسٹ ٹینس میں ماضی میں ریڈ کہتے ہیں۔ لیکن جب آپ ریڈ کہتے ہیں تو لکھتے تو READ ہی ہے۔ مجھے کیسے پتا کہ آپ نے ریڈ لکھا یا ریڈ لکھا؟ تو میں اس کے مضمون سے، وہ اسٹیٹمنٹ سے سمجھ جاؤں گا کہ مجھے یہاں ریڈ پڑھنا ہے اسے یا ریڈ پڑھنا ہے۔ اسی طرح پٹ لکھتے ہیں آپ PUT پٹ۔ اب پٹ پریزنٹ میں بھی پٹ ہے، پاسٹ میں بھی پٹ ہے، لیکن آپ پریزنٹ مراد لے رہے ہیں یا پاسٹ، حال یا ماضی مراد لے رہے ہیں، میں اسٹیٹمنٹ سے سمجھ جاتا ہوں۔ اسی طرح عرب لوگ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الکتاب کہا گیا تو وہ لوگ سمجھ گئے اس سے مراد کوئی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، کیونکہ عرب لوگ وحی کو بھی کتاب کہا کرتے تھے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ جو وحی آپ پر نازل کی گئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے یا آپ خود لکھ رہے ہیں، کوئی آپ کو سکھا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو ذالک الکتاب، یہ جو وحی ہے، الوحی الکتاب جو ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے خالص ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ ہی نے اس کو آپ پر نازل کیا ہے۔ ایک
دوسرا اس کا معنی ہے ذالک الکتاب، تو سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 کی آیت نمبر 77 سے آپ 80 تک جب پڑھیں گے تو اللہ نے کہا کہ لوح محفوظ اللہ کے پاس ایک سلیٹ ہے، اللہ کے عرش کے پاس ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اس تختی پر قلم کو اللہ نے پیدا کیا اور حکم دیا جو کچھ میں کائنات میں پیدا کرنے والا ہوں اس کی تقدیر اس پر لکھنا شروع کر، اور یہاں تک کہ قلم نے تقدیر لکھ دی اور اللہ نے پھر قلم کو توڑ کر نیچے رکھ دیا. یہ لوح محفوظ ہے. اس لوح محفوظ میں وہ جو لوح محفوظ ہے اس میں یہ کتاب پہلے سے موجود تھی جبکہ ابھی اللہ نے کائنات میں کسی کو بھی پیدا نہیں کیا تھا. یہاں تک کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس قلم کو توڑنے کے 50,000 سال کے بعد اللہ نے دوسری چیزیں پیدا کرنا شروع کی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس وقت سے موجود ہے اللہ کے پاس. ایک دوسرا، ہم قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کلام اللہ. کس کا کلام ہے؟ یہ کا مطلب ہم کو ہمیشہ یقین ہونا چاہیے کہ قرآن کا ایک حرف بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نہیں ہے. جو اللہ کے نبی نے تعلیم دی اسے ہم حدیث کہتے ہیں. اور حدیث کو کہاں پر جمع کیا ہے؟ ہم نے کتابوں میں جمع کیا جو قرآن کے علاوہ ہیں، جیسے صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابن ماجہ، مسند احمد بن حنبل، ابو داؤد، ترمذی، مشکات المصابیح. اس طریقے سے الگ الگ کتابوں میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جمع ہیں. اللہ نے جو کلام کیا، اللہ نے جو گفتگو کی، وہ کہاں ہے؟ وہ اس قرآن میں. اس کا ایک حرف بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، خالص اللہ کا کلام ہے. یہ کا مطلب ایک اور یہ ہو گیا جو چیز اللہ سے جڑ گئی وہ اللہ کی صفت ہو گئی. یہ قرآن اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت کا معنی اللہ سے جڑ گیا وہ. اب اس قرآن کو اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے تا قیامت اسے نازل کر دیا. اسے تا قیامت نازل کیوں کیا؟ کیونکہ اللہ، جس طرح ہم پہلے کے ایک سیشن میں بات کر رہے تھے، اللہ جب انسانوں کو ہدایت دینا چاہتے ہیں تو انسانوں میں سے کسی کو نبی یا رسول بنا کر اپنا پیغام ان کے پاس بھیجاتے تھے. آج صبح میں جب ہمارے جناب علیم نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 پڑھی تو اس آیت میں انہوں نے اللہ کا اعلان سنایا قرآن سے، ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بھی مرد آدمی کے باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور وہ آخری نبی ہیں، اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئیں گے. چونکہ اب کوئی نبی نہیں آئیں گے، اگر نبی ہی نہیں آئیں گے تو اب اللہ کا کوئی پیغام بھی زمین پر وحی کی شکل میں نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ کا پیغام زمین پر وحی کی شکل میں آنے نبی کا ہونا لازم ہے. بغیر نبی کے اللہ کسی کو بھی اپنا پیغام نہیں دیتے. جب خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اللہ نے جتنے کلام نازل کیے اس میں آخری کلام قرآن کریم ہے. قرآن میں اللہ نے قرآن کے علاوہ 3 اور کتابوں کا ذکر کیا ہے. سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 110 میں تورات کا، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 55 میں زبور کا جو داؤد علیہ السلام کو ملی، اور سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 46 سے 48 تک میں انجیل کا جو عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی، اور بالآخر سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں قرآن کا جسے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. اس کو نازل کس طرح کیا گیا، اس کے نزول کے اوپر انشاءاللہ جو ہمارے آنے والے دنوں کے سیشن سے اس میں تفصیلات ہیں. مختصر میں ہم سب جانتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام مجھ پر وحی کرنے کے لیے قرآن کی آیتیں اللہ جیسے چاہتے ویسا لے کے آتے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے حفظ کرواتے، اور پھر مجھے حکم دیا جاتا کہ اس آیت کو کس آیت کے پہلے کس آیت کے بعد رکھنا ہے، اور کیسے نماز میں کہاں پر کس کو پہلے کس کو بعد میں تلاوت کرنا ہے. اور پھر مجھے جو اللہ حکم نازل کرتے یا آیت نازل کرتے اس کے معنی بھی اللہ ہی سمجھا دیا کرتے. اس کی دلیل سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 20 تک جب آپ پڑھیں گے تو اللہ نے کہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سادگی تھی کہ جب قرآن نازل ہوتا تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہوتا کہ اب اللہ کی طرف سے کوئی چیز آئی ہے، مجھے جلد سے جلد یہ کام کرنا ہے، تو آپ بڑی تیزی سے قرآن کی قرات کی کوشش کرتے. تو اللہ نے کہا اے نبی لا تحرک بہ لسانک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان کو تیز تیز مت پھرائیے، لا تعجل بہ، اور عجلت مت کریے اس کو پڑھنے میں. انا علینا جمعہا، ہم آپ کو اسے جمع کر کے دیں گے کہ کون سی چیز کہاں پر رکھنی ہے. آپ ہیبت مت کھائیے کہ کون سی چیز کہاں رکھنی ہے. انا علینا جمعہا،
ہم اس کو جمع کر کے دیں گے آپ کے لیے. وَإِنَّا إِلَيْنَا قَرَانَا فَإِذَا قَرَانَاهُ فَاتَّبِعْنَا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قرات آپ کو جیسی سکھائے جائے ویسی آپ اس کی قرات کیجئے. ثم انا علینا بیانا. اور جو کچھ آپ کو ہم پڑھوائیں گے اس کو سمجھانا، آیت کا معنی اور اس کی تفسیر بھی ہم ہی آپ کو سکھا دیں گے. کا مطلب اس قرآن کی مکمل تفسیر اور ترجمہ اور معنی ہر آیت کا اللہ کے نبی نے جو انسانیت کو سکھایا وہ اللہ کے نبی کو اللہ نے خود سکھایا ہے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے. ایک چیز یہ ہمارا عقیدہ ہے اس قرآن کے اوپر. دوسرا، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 اور سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 157 میں گواہی دی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں. عربی میں امی کہتے ہیں illiterate unlettered کو. ان ایجوکیٹڈ اور ان لیٹرڈ میں فرق ہوتا ہے. ان ایجوکیٹڈ جاہل کو کہتے ہیں، ان لیٹرڈ کہتے ہیں بڑا ہی قابل شخص ہوتا ہے لیکن لکھنے اور پڑھنے اسے نہیں آتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ جاہل نہیں ہے، امی ہے. مطلب میرے نبی تو اخلاق کے سب سے اونچے مقام پر ہیں لیکن پڑھنے اور لکھنے نہیں آتا. سورہ قلم کی آیت اللہ نے کہا انک لعلی خلق عظیم، اے میرے نبی اخلاق کے سب سے اونچے معیار پر آپ قائم ہیں ماشاءاللہ. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے اور لکھنے نہیں آتا تھا، امی کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن کو عطا کرنے کے بعد اللہ نے سورہ عنکبوت میں کہا، آیت نمبر 40 سے 50 تک جب آپ تلاوت کریں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا اے میرے نبی اگر آپ کو پہلے سے لکھنا اور پڑھنا آتا تو یہ جاہل تہمت لگاتے کہ یہ قرآن آپ نے ہی لکھ لیا ہے. ہرگز نہیں، اس میں تو کھلی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جس کے سینے میں علم ہے اور جو اس کے اوپر ریفلیکٹ کرتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ بھائی 40 سال ہمارے درمیان ایک شخص موجود ہے جو کبھی آج سے پہلے جھوٹ نہیں بولے، جس کے سچائی کے لیے تم خود ان کو ایک لقب سے صادق کہہ کر پکار رہے ہیں. اچانک جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے تو اچانک تم نے کیسے کہہ دیا کہ جھوٹے؟ تم کو نہیں معلوم کہ ان کو پڑھنے لکھنے نہیں آتا؟ 40 سال تم جانتے ہو کہ میرے نبی کو پڑھنے اور لکھنے نہیں آتا، اچانک اتنی قابل ترین کتاب اللہ کے نبی لے کر آ گئے ہیں ماشاءاللہ، جو سب کے لیے چیلنج بن گئی ہے. تو اب یہ جب کتاب نازل ہوئی اور ان کمبختوں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ غیر غلط باتیں کہنی شروع کر دی کہ ہمارے نبی جھوٹ کہہ رہے ہیں، خود سے قرآن گڑھ رہے ہیں، کوئی شیطان ان کے اوپر ہے، کوئی جن انہیں لکھا رہا ہے، وہ کسی یہودی سے سیکھ رہے ہیں، کسی عیسائی سے سیکھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا جانتے ہیں؟ عرب قوم میں اس زمانے میں شاعری بڑی عروج پر تھی اور جو سب سے اچھا شاعر تھا اس کا نام تھا امراء القیس. امراء القیس کی شاعری اکثر وہ پرائز جیتتا اور اس کی شاعری کو وہاں اس زمانے میں پرائز کیسے دیتے؟ کعبے کی دیوار پر لٹکا دیتے تھے اس کی پرائز کے طور پہ. بڑی عزت کی بات کہ بھائی اللہ کے گھر کے اوپر تیری شاعری لگائے تو سب سے بہترین شاعری کیا. ایسے بڑے بڑے شاعر موجود تھے اور وہ سب جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے بڑے ہونے تک کبھی شاعروں کی محفل میں بیٹھے ہی نہیں. اب جب یہ کتاب لے کر آئے اور ان لوگوں نے انکار کرنا شروع کیا تو اللہ نے آپ کے اور میرے لیے آج کے دور میں بھی اس کو آسان کر دیا. اور کیا کہا؟ اس زمانے کے عرب کو کہا اچھا تم لوگ شک کر رہے ہیں میرے نبی لے کے آئے، ایک کام کرو، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 میں اللہ نے کہا ان سے کہو کہ تمام انسان ایک جگہ جمع ہو جائیں، ان کی جتنے جنوں سے دوستی ہے ان کو بھی، جتنے جن میں نے پیدا کیے ان سب کو جمع کر لیں، آپ بھی ان کے ساتھ ہو جائیے، اس کے جیسی ایک قرآن بنا کر لائیے. نہیں بنا سکے، عرب فیل ہو گئے. اللہ نے سورہ ہود سورہ نمبر 11 کی آیت نمبر 13 میں کہا پوری قرآن میں ناکام ہو گئے، 10 سورے بنا کے لاؤ اس کے سے. سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ نساء، مائدہ، انعام، اعراف، انفال، توبہ، یونس، 10 سورے بنا کے لاؤ. نہیں بنا سکے. سورہ ہود کی آیت نمبر 13 میں 10 کا چیلنج آیا سوروں کا. اللہ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 38 میں کہا 10 بھی نہیں بنا سک رہے، ایک بنا کے لا لو. وہ بھی فیل ہو گئے. سورہ یونس کی آیت نمبر 38 کے 40 میں اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 میں کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تم لوگ شک کرتے ہو جو میں نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے تو لے آؤ اس کی صورت میں ملتی جلتی کوئی صورت بنا کر. ایگزیکٹ نہیں، ملتی جلتی کچھ بنا کے لاؤ. بولے مِن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. اللہ کو چھوڑ کر جس کو چاہو اس کام کے لیے بلا لینا. بولے ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو اس بات میں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے. پھر کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، تم ایسا نہیں کر سکتے اور ہرگز تم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر. بولے ماشاءاللہ یہ چیلنج آج تک قائم ہے. اب کوئی آدمی بول سکتا بھائی مجھے تو عربی نہیں آتی میں کیسے بناؤں؟
تو اس کے لیے سورہ نساء کی آیت نمبر 82 جس کو میں نے شروع کیا آپ لوگوں کے سامنے، اللہ نے کہا افلا یتدبرون القرآن، کیا تم لوگ اس قرآن کو ذرا غور سے نہیں پڑھتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتی تو اس میں اختلاف والی باتیں پائی جاتی۔ آج جو سائیکیٹرسٹ اور سائیکولوجسٹ، یہ جو فیلڈ کے لوگ ہوتے ہیں، ماہرین جو انسان کے دماغ کو پڑھتے ہیں، ان کا یہ ماننا ہے سائنس کے دائرے میں کوئی انسان جھوٹ اگر کہے تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد لازماً وہ جو بات جھوٹ بولا تھا اس کے خلاف کوئی دوسری بات کرتا ہو۔ آج میں نے ایک بات کہی دی، کسی کو جھوٹ کہہ دی تو جھوٹے کی یادداشت کمزور ہوتی بولتے، بہت جلد انہیں کوئی ایسا جملہ بولتا جو پہلے جملے سے ٹکراتا جا کر۔ قرآن کو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 23 سال تک نازل کیا، تو اللہ کہہ رہے ہیں اتنی سمجھ نہیں، اگر میرے نبی کوئی بات خود سے بول دیتے تو ان 23 سالوں میں اس کے خلاف والی کوئی بات بولتے۔ اگر تم نکال نہ ہو اس میں ٹکرانے والی کوئی بات تو ہم مان لیں گے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بولے اللہ ماشاءاللہ۔ پھر سورہ قصص سورہ نمبر 28 میں کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو کیسا چیلنج ہے، تو ہم خود کئی لوگوں کو دے سکتے چیلنج۔ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو تم اگر اس سے بہتر کوئی کتاب لا سکتے ہو، قانون لا سکتے ہو تو لاؤ، سب سے پہلے میں اس کی اتباع کرنے والا بن جاؤں گا۔ ایک اور چیلنج دیا۔ اور اس کتاب کی سب سے بڑی ایک اور خوبی یہ ہے، یہ دنیا کی واحد ایسی کتاب ہے مذہبی یا کسی اور اعتبار سے، اس کے لکھنے والے نے اس کے بارے میں دوسروں کو چیلنج کر کے چیلنج دیا کہ آؤ غلط ثابت کر کے دکھاؤ اس کو۔ آپ کوئی کتاب بتا لو دنیا کی جس کا لکھنے والا آتھر بولے اس میں سے کوئی غلطی نکال کے بتا لو۔ ایک دوسری چیز اس کی ایک اور خاص خوبی ہے، کوئی آدمی کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس میں اپنا تذکرہ، اپنے ماں باپ کا تذکرہ، کسی نہ کسی کا تذکرہ کرتا ہے۔ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ایک فرد کا بھی اس میں نام موجود نہیں، ایک فرد کا بھی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بیٹی کا، بی بی خدیجہ کا، بی بی فاطمہ کا، کسی کا تو آنا چاہیے تھا، ایک کا بھی نام نہیں ہے۔ تیسرا، کوئی انسان اپنی کمزوری چھپاتا، لوگوں کو ظاہر نہیں کراتا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن لکھتے ہوتے تو اس میں وہ چیز اللہ کے نبی خود سے کیوں ڈالتے جسے قیامت تک لوگ پڑھیں گے اور بولیں گے اچھا ہمارے نبی نے غلطی کی تھی تو اللہ نے کہا معافی مانگو۔ سورہ تحریم حرام سے 66واں سورہ، اس کی پہلی آیت، اے نبی اللہ آپ کو معاف کرے کہ آپ نے اس چیز کو اپنے پر حرام کیوں کیا جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا تھا۔ اللہ کے نبی شہد کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے فوری تنبیہ کر دی، بولے اے نبی اللہ آپ کو معاف کرے۔ تو اگر میں خود لکھ رہا ہوں تو میرے عیب کو چھپاتا ہوں، ظاہر نہیں کرتا ہوں، لوگ پڑھو دیکھو میں غلطی کر لیا تھا بول کے۔ یہ سب چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی دلیل ہے کہ اس کا ایک بھی حرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا لکھا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔